کیا نماز عید گھر پر بھی ادا کر سکتے ہیں؟ اور اگر کسی کی نماز عید چھوٹ جائے اور وہ نہ پڑھ سکے تو پھر وہ کیا کرے؟ جی صاحب بھائی، نماز عید کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ عید کی نماز برابر پابندی سے پڑھیں. اور جیسا کہ ہم آج کی اس حلقے میں اس سال کے رمضان کے موقع پر بار بار اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، آپ بھی ہم بھی اور جو بھی میڈیا والے ہیں ماشاءاللہ، کہ نماز عید جو عام طور سے دیگر دنوں میں دوسرے سالوں میں عیدگاہوں میں ادا کی جاتی تھی یا پھر مساجد میں ادا کی جاتی تھی، لیکن اس سال حالات کی وجہ سے جو مخصوص حالات ہیں تو اس سال عید کی نماز شاید اپنے اپنے گھر پر ہی ادا کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. اس پر بھی انشاءاللہ مکمل اجر و ثواب حاصل ہوگا، جیسا کہ یہ بات ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتی ہے. تو اگر جیسے ہم عمومی حالات کے لحاظ سے بات کریں گے کہ عید کی نماز اگر عیدگاہ میں ہو رہی ہو تو کوئی بندہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں گیا اور عید کی نماز اس کو نہیں ملی تو وہ شخص کیا کرے گا؟ تو اگر کئی لوگ جمع ہوتے ہیں، کئی لوگ سب مل کر عید کی نماز کی ایک اور جماعت وہاں پہ بنا لیں، اور اگر کوئی بندہ تنہا رہ گیا تنہا عید کی نماز وہ پڑھ لے، اور اگر سب لوگ چلے گئے عید مسجد میں کھڑا ہو کر تنہا عید کی نماز پڑھ لے، یا پھر کوئی بندہ عید کی نماز کے لیے مسجد میں جا نہیں سکا کسی وجہ سے گھر پہ پڑھ لے، اور خواتین اگر نہیں جا سکی کئی خواتین گھر پہ جماعت بنا لیں، اور اگر ایک خاتون گھر پہ ہے تو ایک خاتون گھر پہ عید کی نماز پڑھ لے. تو یہ تمام باتیں احادیث کی روشنی میں ملتی ہیں. اور اس بات کا ذکر امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح ان کے الفاظ میں صاحب بھائی، اذا فاتت الشخص صلاة العید يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم هذا عیدنا اہل الاسلام. کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے اس عید کو کہا اہل الاسلام، یعنی یہ عید صرف مردوں کے لیے نہیں یا جو عیدگاہ میں جائے ان کے لیے نہیں، بلکہ مرد خواتین عیدگاہ میں جانے والے نہ جانے والے، جو جا سکے تھے جو نہیں جا سکے، سب کے لیے عید کی نماز مشروع ہے. اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُ ابن ابی عتبہ بالزاویہ فجمع اہلہ وبنیہ وصلی كصلاة اہل مصر وتکبیرہم، کہ حضرت انس کی عید کی نماز ایک دفعہ چھوٹ گئی تو ان کے ساتھ جو خادم تھے ان کے گھر والے تھے ان سب کو انہوں نے جو عیدگاہ کے لیے نکلے، عید کی نماز ختم ہو گئی، سب کو جمع کیا، پھر ان کے جو خادم تھے تو انہوں نے عید کی نماز پڑھائی. تو اس موقع پر علماء نے یہ بات پیش کی، عید کی نماز 2 رکعت انہوں نے پڑھائی، لیکن اس کے بعد خطبہ دینے کا حکم نہیں دیا. تو عید کی نماز پڑھ لیں، دوبارہ ایک دفعہ خطیب صاحب خطبہ دیتے ہوئے یہ خطبہ کافی ہوگا. تو دوبارہ جو لوگ دیر سے آ کے پڑھتے ہیں تو یہ نہ سوچ کے ہم نے خطبہ نہیں دیا، خطبے میں شرکت نہیں کی، خطبہ نہیں آتا، اس کی فکر نہ کریں. تو عید کی نماز کی قضا 2 رکعت کی قضا 2 رکعت سے ہو جاتی ہے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ سے بھی پوچھا گیا کہ عید کی نماز کی قضا کیسے ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے جو فرمایا کہ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقضوا یا فاتموا، کہ جتنی نماز تم کو ملی تو اتنی نماز تم امام کے ساتھ پڑھو، اور جتنی رکعت چھوٹ گئی ان کی تکمیل کر لو. تو جب نماز مکمل چھوٹ گئی تو تم مکمل نماز جتنی چھوٹی اتنی رکعت پڑھ لو، 2 چھوٹ گئی 2 رکعت پڑھ لو، تو نماز کا حق انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. اور چونکہ لوگ گھر پہ ہی نماز انشاءاللہ اس سال شاید پڑھنے والے ہیں، عید کی نماز چھوٹنے کا سوال نہیں رہتا، کیونکہ سب لوگ آپس میں مل جل کر ٹائم فکس کرتے ہیں کہ اس ٹائم پر ہم لوگ مل کے نماز پڑھیں گے. سب لوگ تیار ہوتے ہیں، سب لوگ جمع ہوتے ہیں، سب لوگ حاضر ہو کے ایک ساتھ عید کی نماز پڑھتے ہیں. تو اس سال انشاءاللہ کسی کی نماز چھوٹنے کا شاید امکان نہیں رہے گا. جس سے بإذن اللہ تعالی. مولانا